رسول الکریم اما بعد، یہ جو مطبوعہ کتابچہ آپ کے پاس ہے منتخب مصحف نمبر 2 کا، اس کے اعتبار سے تو یہ صفحہ 5 پر درس نمبر 4 ہے، لیکن چونکہ ابتدا ہی سے کچھ ترتیب جو ہے ہمارے اس مرتبہ کے اس درس میں کچھ بدل گئی ہے، تو میں اسی کی مناسبت سے اب پہلے اس کو لے رہا ہوں، اور جو معنوی ربط قائم ہو رہا ہے وہ یوں سمجھیے کہ ہمارے اصل منتخب نصاب میں جو اصطلاح آئی تھی اظہار و دین الحق علی الدین کلہ، وہ سورہ صف میں وارد ہوئی تھی۔ ہم نے اس انتخاب میں، اس منتخب نصاب نمبر 2 میں وہی آیہ مبارکہ تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ سورہ فتح میں وارد ہوئی تو اس کو بھی شامل کیا، اور اس کے متصلاً ساتھ ہی جو لوگ اس کام کے لیے کمر بستہ ہوں ان میں جو مطلوبہ اوصاف ہے ان کا ہمیں وہاں ذکر مل گیا، رہنمائی مل گئی۔ اس کے بعد ہم نے اس مضمون کے مشابہ مضمون جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں آیا اس کا مطالعہ کر لیا۔ اب اس کے بعد پھر یہی جو مضمون ہے اس کے لیے دوسری اہم اصطلاح اقامت دین، اس کے ضمن میں ہم نے سورہ شورى کی آیات 12، 13، 14 اور 15 کا مطالعہ کیا، اور اسی کے تتمے کے طور پر آخری حصے سے 2 آیات استجیبوا لربکم، وہاں سے ان کا مطالعہ کر لیا ہے۔ اب اسی مناسبت سے اس سورہ شورى میں بھی اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ جو لوگ اس اقامت دین کی جو فرضیت ہے اس کا انہیں شعور حاصل ہو جائے اور اس کے لیے کمر کسیں، اس کے لیے ہمت کریں، اس کے لیے ارادہ کریں، انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ اس کے لیے کچھ مطلوبہ اوصاف ہیں۔ تو گویا کہ وہی مضمون ہے جو یہاں اب آ رہا ہے۔ اب ہم اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں اسی مناسبت سے، اسی ترتیب سے پہلے سورہ شورى کی ان آیات کا ہم مطالعہ کر لیتے ہیں جو ہمارے اس مطبوعہ کتابچے میں درس نمبر 4 کے ذیل میں درج ہیں۔ تو میں پہلے ان آیات کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون والذین یجتنبون کبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم یغفرون والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذین إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ صدق اللہ العظیم۔
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ ابتدائی میں یہ عرض کر دوں کہ یہ مضمون طویل ہے اور ہمارے پاس اس کے لیے اس وقت بمشکل 50 منٹ ہے، لیکن ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں کہ کراچی میں جو شام الہدیٰ کا پروگرام ہوتا ہے اس میں نے ان آیات کا بیان کیا، اور اگرچہ اس میں بھی کچھ تقسیم ہو گئی کہ آخری 2 آیات پہلی نشست میں بیان نہیں ہو سکیں یا یہ کہ ان کا حق ادا نہیں ہو پایا، لیکن پہلی 6 آیات پر غالباً 2 گھنٹے سے زائد کا وہ کیسٹ اور ویڈیو کیسٹ دونوں موجود ہیں۔ پھر یہ کہ اس سے اگلے شام الہدیٰ کے پروگرام میں کراچی میں نے پھر ان آخری آیات کا بھی کچھ بیان کیا ہے، تو جو لوگ اس کو پوری تفصیل کے ساتھ پوری وضاحت کے ساتھ چاہیں کہ سمجھے تو ان کے لیے وہ موجود رہے گا، اور وہ ان کیسٹس کے ذریعے سے یا ویڈیو کیسٹس کے ذریعے سے پوری تفصیل جو ہے وہ بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت میں کوشش کروں گا کہ ان 50 منٹوں میں ان آیات کا مفہوم اختصار کے ساتھ بیان کر دوں۔ ان میں جو اوصاف بیان ہو رہے ہیں، پہلی آیات میں 2 اوصاف ہیں پہلی آیت میں، اور یہ ایمان کا لب لباب ہے، ایمان کا خلاصہ، ایمان کا حاصل۔ کئی مرتبہ یہ ہمارے ہاں تشبیہ اور تمثیل بیان ہو چکی ہے کہ دین کا عملی پہلو جو بھی ہے اس کے لیے جڑ ہے ایمان۔ عملی پہلو چاہے انسان کی انفرادی زندگی سے متعلق ہو، اس کی ذات سے متعلق ہو، چاہے وہ شہادت علی الناس اور اقامت دین کی جد و جہد ہو، یہ سب انسان کے عملی جو پہلو ہے اس کی زندگی کا، اسی کے حصے ہیں، اسی کے درجے ہیں، اسی کے مراحل اور مراتب ہیں۔ ان سب کے لیے ظاہر بات ہے کہ اصل شے وہ جڑ ہے جس سے کہ غذا ملتی ہے، جس سے توانائی حاصل ہوتی ہے، وہ ایمان ہے۔ لہذا یہاں ان اوصاف کے بیان میں سب سے پہلے جو ایمان کا لب لباب ہے اس کو بیان کیا گیا، وہ کیا ہے؟ نمبر 1، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو کچھ بھی تم دیے گئے ہو، کوئی بڑی سے بڑی شے یا چھوٹی سے چھوٹی شے، یہ شیء جو ہے یہ نکرہ ہے۔ نکرہ عربی زبان میں تفخیم اور تحقیر دونوں کے لیے آتا ہے۔ کسی چیز کی عظمت کا بیان کرنا ہو، التنکیر للتفخیم، فخامت، عظمت، لیکن کسی شے کی تحقیر کرنی ہو تب بھی یہ۔ میں نے ان دونوں کو جمع کیا ہے کہ کوئی بڑی سے بڑی شے جو دنیا میں مل جائے، فرعون کی حکومت، نمرود کی حکومت، قارون کا خزانہ، اور کوئی چھوٹی سی چھوٹی شے جو ملتی ہے یہاں، اول تو یہ کہ وہ اوتی تم کے حکم میں ہے، وہ تمہاری اپنی کمائی ہوئی نہیں ہوتی، دی گئی ہوتی ہے۔ جو سورہ حدید میں آیا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اب یہ صرف اسلوب کے بدلنے سے ایک اہم رہنمائی ہو گئی کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہارا اپنا کسب ہے، تمہاری اپنی کمائی ہے، تمہاری اپنی محنت سے حاصل کردہ شے ہے، تمہاری اپنی صلاحیتوں کا ثمرہ ہے، تمہاری ذہانت کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ سمجھو گے تو یہ قارونیت کی طرف تمہارا قدم اٹھ جائے گا، اس لیے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ یہ میرے علم کا حاصل ہے، علی علم عندی۔ تو
تو یہاں تو یہ کہ اوتی تم دے دیے گئے ہو. دوسری بات یہ کہ یہ متاع الحیات دنیا، یہ بس اس دنیا کی زندگی کا برتنے کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. اللہ نے تمہیں یہاں ٹھہرائے رکھنا ہے 30 سال 40 سال 50 سال 10 سال 20 سال امتحان کے لیے. تو اگر کمرہ امتحان میں کوئی تمہیں کرسی دے دی گئی، کمرہ امتحان میں میز دے دی گئی، کوئی قلم دے دیا گیا، کوئی دوات دے دی گئی، وہاں تمہارے لیے پانی کا کوئی اہتمام کر دیا گیا کہ کوئی ملازم کھڑا ہے، تو کیا ان چیزوں کے بارے میں تمہارا یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ تمہاری ملکیت ہے؟ ان سے کوئی لگاؤ ہوتا ہے قلبی؟ ساری توجہ کا ارتکاز تو ہے امتحان پر. تو بس یوں سمجھو کہ اس امتحانی وقفے کے لیے تمہیں سسٹین کرنے کے لیے اللہ نے کچھ سامان دے دیا ہے. اس سے زیادہ اگر اس کے لیے کوئی دل میں وقت ہو گئی، اگر اس سے زیادہ کوئی تعلق خاطر قائم ہو گیا، تو اور جو چاہو کرو، اس وادی میں قدم نہ رکھنا ہو. جس کو ہو جان و دل عزیز، اس کی گلی میں جائے کیوں. نقطۂ نظر کا اگر یہ فرق واقع نہیں ہوا ہے تو نہیں چل پاؤ گے. سوچ سمجھ کر اس وادی میں قدم رکھو. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. دلوں کو ٹٹول لو کہ وصف لازم یہ ہے کہ بڑی سے بڑی شے اور چھوٹی سے چھوٹی شے جو کچھ ملی ہے، یہ صرف اس دنیا کے عارضی زندگی کے برتنے کا ایک سامان ہے. اس سے زیادہ اس کی وقت، اس سے زیادہ اس کی قدر و قیمت، اس سے زیادہ اس کے ساتھ کوئی تعلق خاطر، اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ کوئی قلبی لگاؤ اگر ہے تو گویا کہ پہلے ہی امتحان میں آدمی فیل ہے. ہوئے ہیں پاؤں پہلے ہی نہ برد عشق میں زخمی، نہ بھاگا جائے ہے مجھ سے نہ ٹھہرا جائے ہے مجھ سے. پھر انسان جو ہے وہ اس شعر کا مصداق بنا رہے گا، چلنا چاہتا ہے چل نہیں پاتا. دل میں آرزو ہے، خواہش ہے، لیکن پاؤں میں کوئی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں. یہ جو ہے انسان کا معاملہ، اس سے آزاد ہو کر آؤ. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ خیر ہے اور ابقا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے. یعنی اب اس کا ایک لفظ میں مفہوم نکالیں گے، ترجیح آخرت. مطلوب آخرت رہے، دنیا نہ رہے. قدر و قیمت آخرت کی نعمتوں کی ہو، دنیا کے ساز و سامان کی نہ ہو. یہ شرط اول. اور ایمان کا دوسرا نتیجہ، دوسرا لب لباب، دوسرا خلاصہ، علی ربہم یتوکلون. توکل صرف اللہ پر. توکل ساز و سامان پر نہ ہو، توکل اسباب و وسائل و ذرائع پر نہ ہو، توکل اپنے زور بازو پر نہ ہو، توکل اپنی ذہانت پر نہ ہو، توکل اپنی فطانت پر نہ ہو. یعنی یہ کہ ایک تو وہ ہے معاملہ کہ دنیا کی عظمت سے دل کو خالی کر کے آؤ. نمبر یہ کہ جو کچھ اس راہ میں تمہیں کرنا ہے اس کے لیے بھی بھروسہ اگر اپنے زور بازو پر، اپنی ذہانت پر، اپنے فطانت پر ہے تو پھر بھی ناکام ہو جاؤ. توکل کلیتاً اللہ کی تائید پر، اللہ کی نصرت پر، اللہ کی توفیق پر، اللہ کی مدد پر. توکل کل کا کل اس پر. ہوگا وہ جو وہ چاہے گا. ہمارے لیے اپنی محنت کرنا، اپنی مشقت جھیلنا، ایثار کرنا، قربانیاں دینا، یہ ہے. اگر ہم کر گزرے تو ہم تو سرخرو ہو جائیں. ہوگا وہ جو وہ چاہے، اور ہوگا اس وقت جب اس کو منظور ہوگا. ہماری خواہش، ہم تو چاہیں گے کہ فوراً منزل کی طرف 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے. ہر شخص چاہے گا. یہ کون چاہے گا کہ میں چلتا چلا جاؤں، چلتا چلا جاؤں اور منزل پھر بھی نگاہ کے سامنے نہ آئے. لیکن تیار رہو اس کے لیے کہ اگر اللہ کو ابھی مطلوب نہیں ہے تو ہمیں بھی وہی چیز پسند ہے جو اسے پسند ہے. تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں. یہ راضی برضائے رب ہے. اب یہ جو سورہ تغابن کے مضامین ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ اس ایک آیت کے اندر ان کا خلاصہ ہے.
ذالک یوم التغابن، دل جمع ہوا وہ اس پر کہ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو وہ ہے، جو اس دن ہارا وہ ہارا، جو جیتا وہ جیتا۔ یہاں کسی کو کیا ملا؟ فرض کیجئے کہ کل جو ہے صبح پھانسی ہونی ہے اور آج آپ کسی کو مخملی گدے پر سلا دے تو اس کے لیے وہ مخملی گدا چمانی دارک، اسے پتا ہے کہ صبح پھانسی ہونی۔ اس اعتبار سے یہ چیزیں، یہاں کا ساز و سامان، یہاں کی یہ مال و متاع جو ہے، اس کی کوئی وقت نہ رہے۔ یہ نہیں کہ استعمال نہ کرو، یہ بالکل دوسری بات ہے۔ استعمال کرو، اللہ کی دی ہوئی چیزیں برتو، انہیں دل کھول کر برتو، کوئی پرواہ نہیں۔ اگر اللہ دولت دیتا ہے، دولت کو استعمال کرو، دولت کو اپنے دل میں مت داخل ہونے دو۔ اس دولت کو بھی ذریعہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا، انفاق فی سبیل اللہ، ادائے حقوق میں شروع کرو۔ تو وہ رہبانیت نہیں ہے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کس نے حرام کیا ہے؟ تو حرام نہیں، اسی لیے حضور نے فرمایا لیست الزہادۃ فی الدنیا، لیست الزہادۃ فی الدنیا بتحریم الحلال واضاعۃ المال۔ زہد دنیا میں اس کا نام نہیں ہے کہ حلال چیزوں کو حرام کر لو اپنے اوپر اور مال کو ضائع کر دو، یہ زہد نہیں۔ زہد اصل میں یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پر تمہارا توکل اور اعتماد زیادہ ہو جائے اس چیز سے جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اپنی ذہانت، اپنی فطانت، اپنے وسائل، اپنے ذرائع، ان پر نہ اعتماد رہے، اعتماد اور توکل اللہ کے۔ یہ ہے لب لباب۔ اور سورہ تغابن کی وہ آیت بھی ذہن میں رکھیے، اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اہل ایمان کا توکل مرتکز ہو جانا چاہیے ذات باری تعالی۔ تو پہلی تو اس ایک آیت میں دو اوصاف آ گئے، اور جیسے کہ وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا، اصل میں یہ ایمان کے دو نتائج ہیں، دو ثمرات ہیں ایمان کے، دو جو انسان کی شخصیت میں، اس کی سوچ میں، اس کے نقطۂ نظر میں، ایمان کے نتیجے میں جو تبدیلی اور انقلاب پیدا ہونا چاہیے، ان کا حوالہ دے دیا گیا ہے کہ یہ ہے فرسٹ پری ریکویزٹ۔ انسان کو اس وادی میں قدم رکھنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ ان دونوں چیزوں کی پونجی موجود ہے یا نہیں۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ اگلی آیت میں پھر دو اوصاف ہیں، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون۔ اور وہ لوگ کہ جو اجتناب کرتے ہیں، جنب کہتے ہیں پہلو کو، اجتناب ہے پہلو بچائے رکھنا، ہم اس کو کہتے ہیں پہلو تہی کرنا، کسی چیز سے بچ کر چلنا۔ یجتنبون اجتناب، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم اس کو۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور وہ لوگ جو بچتے رہتے ہیں اور جو اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے۔ یہ جو لفظ کبائر یہاں آیا ہے، یہ مضمون قرآن مجید میں دو اور مقامات پر آیا ہے، سورۃ النجم میں ہے اور سورۃ النساء میں ہے۔ اور ان تینوں مقامات کا، اس کے مضمون کی اہمیت کا اندازہ اس سے کر لیجئے کہ یہ مضمون تین مقامات پر ہے۔ کیوں یہاں آ رہا ہے اس ذکر میں؟ اس کو یوں سمجھیے کہ انسان پر جیسے کچھ بہت سی اور دوسرے جذبات کا غلبہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی نیکی کا بھی جب ایک غلبہ ہوتا ہے آدمی پر تو اس کی باریک بینیاں بڑھتی چلی جاتی، اس کی حس زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک برائی سے آپ نے اپنے آپ کو بچایا، اب اس سے چھوٹی برائی نظر آئے گی۔ اس کو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ یہ بالکل ایسے ہے جیسے پیاز
پیاز کا ایک چھلکا اتاریے تو آگے پھر چھلکا ہی ہے، اس دوسرے چھلکے پر جو داغ ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جب تک پہلا نہیں اتاریں گے آپ. اس سے پہلے آپ کو اس کا احساس ہی نہیں ہوگا کہ میرے اندر یہ خرابی بھی ہے. جب پہلا چھلکا اترے گا، پہلی خرابی سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے، اپنا دامن پاک کریں گے تو دوسرا نظر آئے گا. دوسرا چھلکا اتاریں گے پھر آگے تیسرا چھلکا ہے، پھر اس کا کوئی داغ ہے وہ نظر آئے گا. جب تک دوسرا نہیں ہٹے گا وہ نظر نہیں آئے گا. تو یہ ایک فطری تدریج ہے، لیکن اس میں بھی ایک غلو ہو جاتا ہے انسان کا. اصلاح ذات میں غلو اگر ہو جائے گا تو وہ اقامت دین کی راہ کی رکاوٹ بن جائے گا. آپ غور کر رہے ہیں اس کو کہ انفرادی اصلاح اور اصلاح اور اصلاح اور اصلاح اور رگڑو اور مانجو، توجہ ساری اسی میں منعطف رہے گی. معاشرے کی اصلاح، اللہ کے دین کا غلبہ، ادھر دھیان ہی نہیں آئے گا. جو ہمارے ہاں رہبانیت کا نظام آیا، جو ہمارے ہاں خانقاہیت کا ایک انسٹیٹیوشن بن گیا کہ اب اسی میں لگے 40 برس تک یہ کرتے رہے. خدا کے بندو 40 برس، اس میں پھر کون سا وقت آدمی کے پاس رہ گیا کہ وہ اس ماحول کی اصلاح کے لیے بھی نکلے، اس کے لیے بھی اپنی توانائیاں کھپائے، اس کے لیے اس ماحول کے اندر بھی کوئی تبدیلی لانے کے لیے کوئی باطل کو للکارے، کوئی نیکی کو منظم کرے، منظم بن کر کے اسے قوت کی شکل دے، ٹکرائے اسے باطل کے ساتھ. کہاں بس رہ جائے. اس میں یہ ہے کہ یہ ساتھ کے ساتھ عمل چلنے چاہیے، عدم توازن نہیں ہونا چاہیے. یعنی انفرادیت کا غلبہ جو ہے وہ اجتماعیت کے راہ کی رکاوٹ ہے. یہ بھی نہ ہو کہ اپنے آپ کو بھولا رہے آدمی، یہ دوسری انتہا ہے. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، درا حالے کہ تم کتاب پڑھتے ہو. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ ایک انتہا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے. لیکن یہ دوسری انتہا جو ہے غلو کرنا اس میں. اب آپ غور کیجئے، اسی شہر لاہور میں ایک صاحب موجود ہیں، انتہائی نیک آدمی. وہ گوشت اس لیے نہیں کھاتے کہ کچھ پتہ نہیں صحیح ذبح ہوا کہ نہیں ہوا. پھل اس لیے نہیں کھاتے کہ باغات کا جو ٹھیکہ ہوتا ہے آج کل وہ صحیح طریقے پر نہیں ہوتا. نہ معلوم کیا کیا چیزیں انہوں نے خارج کی ہوئی ہیں اپنی خوراک میں سے. تو انفرادی زہد کا تو یہ عالم ہے. لیکن یہ کہ اس ماحول میں رہ رہے ہیں جس میں باقی کا غلبہ ہے، اس کے لیے کسی اجتماعی جد و جہد کی ان کے اندر کوئی حرکت تحریک پیدا نہیں ہوتی. یہ ہے وہ عدم توازن کہ ایک طرف تو یہ معلوم ہوا کہ اتنے زاہد ہیں اور اتنے عابد ہیں اور اتنے متقی ہیں کہ ان کا گھوڑا بھی مشکوک کھانا نہیں کھاتا، مشکوک گھاس نہیں کھاتا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو مقام اگر کسی کو دے دے ہمیں تو پسند ہے، لیکن یہ کہ باطل کا غلبہ ہو، غیر اسلامی حکومت ہو، اس کی وہ تھانے داری فرما رہے ہو، یہ ہے عدم توازن. کہ ذاتی نیکی، ذاتی زہد، ذاتی تقوی، اس کا تو غلو اس حد کو پہنچا ہوا ہے. لیکن باطل سے نبرد آزمائی، حق کے غلبے کے لیے جد و جہد، وہ سرے سے خارج از بحث. اس عدم توازن کو روکنا مقصود ہے یہاں، جس کے لیے کہ وہ حدیث ہمارے اس منتخب نصاب میں، بلکہ پہلے سبق کے ساتھ ہی سورۃ العصر کے کتابچے میں نے وہ حدیث جو ہے نقل کی ہوئی ہے کہ اوحى اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلھا قال فقال ان فیھا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین قال اقلبها علیہ وعلیہم فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ القط. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو. حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ اللہ فلاں بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا وہ بندہ بھی ہے کہ جس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی. یہ انفرادی نیکی کی یہ انتہا. حکم کیا ہوا؟ الٹو اس کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر. کیوں؟
اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت اور حمیت میں متغیر نہیں ہوا. بے غیرت انسان لگا رہا اپنی ذاتی نیکی میں، اپنے آپ کو مانج رہا ہے. وہ مانج کے جو ہے وہ اس انتہا کو پہنچ گیا کہ لم یعصک طرفۃ عین. اور یہ کہ باہر کیا ہو رہا ہے، کفر کس طرح دندنا رہا ہے، شیطنت کس طرح ننگا ناچ رہی ہے، بے حیائی کا سیلاب کس طور سے آ رہا ہے، اللہ کی شریعت کا استہزاء کس طرح ہو رہا ہے، اس سے اس کی کوئی غرض ہی نہیں. تو یہ جو عدم توازن ہے اس کو ان الفاظ کے روز کبائر الاسم والفواحش، بڑی بڑی چیزیں، بڑے بڑے گناہ، ان سے اپنے آپ کو بچا لیجئے، دامن پاک کر لیجئے، اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیجئے. اس کے بعد یہ ہے کہ اسی جد و جہد میں پڑھیے، مزید اصلاح ہوگی. لیکن اپنی اصلاح کے عمل کو کامل کر کے ہم قدم رکھیں گے تو وہ کبھی وقت نہیں آئے گا. کامل تو کبھی ہوگا ہی نہیں آدمی. کون کہہ سکتا میں کامل ہو گیا؟ جو کہے وہ احمق ہے. کامل تو آخری وقت تک نہیں ہوگا. اٹس اے لائف لانگ پروسیس. یہ تو مسلسل اصلاح کا عمل ہوگا. یہ ہے اس مقام پر اس مضمون کے آنے کا منطقی ربط. والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون. چوتھا وصف اور اس آیت کا دوسرا وصف کیا ہوا؟ غصے میں کوئی اقدام نہ ہو. انسان غصے میں آ کر کوئی قدم نہ اٹھائے، جھنجھلاہٹ میں آ کر کوئی زبان سے کلمہ نہ نکالے. جب ان کو غصہ آ جاتا ہے تو وہ معاف کر دیتے. اب اس میں نوٹ کیجئے کہ غصے کی نفی نہیں ہے، یہ پھر وہ غیرت و حمیت کے فقدان کی علامت ہے. غصہ آئے نا، وہ تو وہی شخص ہوگا جس میں یا غیرت نہیں یا حمیت نہیں، یا پھر پرلے درجے کا کوئی منافق ہوگا. یہ بہت ٹھنڈے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں. غصہ یہ انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے، غیرت اور حمیت کا مادہ رکھا ہے. غصہ آنا چاہیے، ٹھیک جگہ پر آنا چاہیے، غلط جگہ پہ نہیں آنا چاہیے. سیدھی بات. انسان میں اگر شہوت کا جذبہ رکھا ہے تو وہ کوئی بری شے نہیں ہے. ہاں، اس کو صحیح رخ پر استعمال ہونا چاہیے، غلط راستے پہ نہیں پڑنا چاہیے. تو غصہ جو ہے اس کی نفی نہیں. اذا ما غضبوا، جب انہیں غصہ آتا. لیکن یہ کہ غصے میں کوئی اقدام کیا جائے گا تو غلط ہو جائے گا. انسان اقدام کرے غصے کے رفع ہونے کے بعد، اور غصے کی حالت میں تو معاف کرے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کے پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے. یہ چیز جو ہے خاص طور پر کسی اجتماعی جد و جہد میں یہ بہت ضروری ہے. اگر جھنجھلاہٹ طاری ہونے لگے، غصے میں آدمی کچھ کہہ دے، غصے میں کوئی قدم اٹھا لے، تو یہ بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہو سکتا. میں نے جو آپ کو وہ جبران، خلیل جبران کا فقرہ سنایا تھا کہ عقل سے رہنمائی حاصل کرو اور جذبے کے تحت حرکت کرو. ڈائریکشن کا تعین ہوگا، جانا کہاں ہے عقل سے. وہ جذبات میں فیصلہ کیا تو غلط ہو جائے گا. البتہ جب طے کر لیا کہ اب ادھر جانا ہے تو اب عقل کو ایک طرف رکھ دو. چلنے میں یہ رکاوٹ بنے گی، قدم قدم پر مصلحتیں سلجھائے گی، قدم قدم پر خطروں سے باخبر کرے گی، تو چل نہیں پاؤ گے. اب جب فیصلہ کر لیا جانا ادھر ہے تو عقل کا کام تو ہو گیا پورا. اب اسے ایک طرف رکھو، اب جذبے میں حرکت کرو. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. اسی طریقے سے غصے میں فیصلہ مت کرو، غصے میں اقدام مت کرو. غصہ آئے اسے پینے کی کوشش کرو، اور اس میں مغفرت، عفو زیادہ سے زیادہ اس کی کوشش کرو. غصے میں اگر فیصلہ ہوگا، غصے میں اقدام ہوگا تو غلط ہو جائے.
والذین استجابوا لربہم. اب ایسے محسوس ہوتا ہے، یہ پہلے میں نے بیان نہیں کیا ہے، آج اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ جو استجابت کا لفظ اب آیا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے لبیک کہی اپنے رب کی پکار پر، وہ رات ہم پکار وہ دیکھ چکے، وہ کون سی؟ استجیبوا لربکم. مراد کیا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور دین کے باب میں اور اقامت دین کی جد و جہد میں متفرق نہ ہو جاؤ. لیکن یہاں جو لایا گیا 2 آیتوں میں 4 اوصاف، اس سے پہلے اس کے لیے صحیح ربط قائم ہوا کہ یہ پری ریکویزٹس ہیں. یہ 4 کام جو ہے آدمی کر لے تو اس وادی میں قدم رکھے. اگر دنیا اور ما فیہا کی وقت ابھی دل میں ہے اور آپ اس راستے پر پڑ گئے تو بھی خود آپ کی اپنی شخصیت اور یہ کام، اس دونوں کو نقصان پہنچے گا. اس لیے کہ یہی شے در حقیقت منافقت کے لیے تمہید بنتی. توکل نہیں ہے تو بھی وہ کام کسی غلط رخ پر پڑ جائے گا. اسی طریقے پر اگر ابھی بڑی بڑی خرابیوں سے بھی اپنے آپ کو نجات نہیں دلائی ہے تو بھی یہ آپ غلط سٹارٹ لے رہے ہیں. اگر ضبط نفس ابھی اتنا نہیں ہوا کہ غصے کو قابو میں رکھ سکو، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ حدیث جس میں حضور نے 4 اوصاف بیان کیے کہ جس میں یہ چاروں ہے وہ پکا اور کٹر منافق ہے، اور جس میں ان میں سے ایک ہے وہ اسی نسبت سے نفاق ہے. اس میں جو چوتھا وصف ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے جھگڑتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، پھٹ پڑتا ہے، اسے اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں رہتا، جو منہ میں آئے بک دے، جو اینٹ روڑا ہاتھ میں آئے دے مارو. یہ در حقیقت اس نفاق کی علامت ہے. تو اس میں بھی ضبط نفس، یہ 4 کام آدمی اپنے آپ کو ٹٹول لے، یہ پری ریکویزٹس کے درجے میں ہے. اس لیے یہاں پر اب لائے ہیں والذین استجابوا لربہم، وہ لوگ کہ جو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہیں، جو قبول کریں اپنے رب کی دعوت. جیسے رات بحث ہوئی تھی استقامت اور اقامت، تو اقامت کا ایک شاذ مفہوم وہ ہے کہ جو استقامت کا اصل مفہوم ہے. کہیں کہیں استقامت کی جگہ اقامت استعمال ہو جاتا، لیکن اقامت کا اپنی جگہ پر جو اصل مفہوم ہے وہ ہے قائم کرنا کسی شے کو. اسی کے ہم وزن ہے یہ 2 الفاظ، اجابت اور استجابت. یہ بھی رات میں نے بیان کیا تھا لیکن زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں. اجابت بھی کسی کی دعا کو، کسی کی پکار کو، کسی کی ندا پر لبیک کہنا، قبول کرنا، اجابت. لیکن اس کے لیے جو اصل لفظ ہے وہ استجابت ہے. آج ہی میں آتے ہوئے وہ معجم المفہرس میں دیکھ کر آیا گنتی کر کے کہ اجابت کا لفظ یا اجابت کے مادے سے مصدر سے اس ضمن میں جو الفاظ استعمال ہوئے قرآن مجید میں وہ 8 ہے، اور استجابت سے جو آئے ہیں وہ 28 ہے. اور اس سورہ مبارکہ میں تو یہ 3 مرتبہ استجابت کا لفظ آیا. استجیبو اور یہاں استجابو آ گیا، اور اس سے پہلے بھی ایک مقام پر آ چکا ہے والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم. البتہ رات کے درس میں ایک غلطی مجھ سے ہوئی، وہ آیت کے جس میں کتاب اور میزان آئے ہیں جڑ کر سورہ حدید کے مانند، وہ آیت نمبر 17 ہے، آیت نمبر 16 نہیں. آیت نمبر 16 میں یہ ہے والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم وعلیہم غضب ولہم عذاب علیم، یہ عذاب شدید. بہرحال اب یہاں پر لفظ آیا ہے والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ کہ جو لبیک کہیں اپنے رب کی پکار پر، واقاموا الصلاۃ،
ان کی اس اجتماعی حیت جو وہ قائم کرے اپنے اس جد و جہد کے لیے، اس کا اہم ترین وصف ہوگا اقامت صلاۃ، جس کو منات کہتے ہیں۔ وہ جو چکی کی کلی ہوتی ہے جس پر کہ وہ گھومتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اقامت صلاۃ ہے۔ اس سے پہلے کے سبق میں وہ آ چکا، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اپنے انفرادی معاملے کے اعتبار سے جو نماز نفل ہے، تہجد ہے، قیام اللیل ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے، تقرب بالنوافل۔ اجتماعیت کے اعتبار سے فرض نماز ہے اصل شے، تقرب بالفرائض۔ اس لیے یہاں پر جو لفظ لایا گیا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو وہ قائم رکھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ان کا پورا پروگرام، ان کے معمولات، ان کے 24 گھنٹے کے مشاغل وہ جکڑے ہوئے ہیں صلاۃ کے اس نظام کے ساتھ۔ نماز قائم ہے، پوری زندگی کو اس نے بیک بون کے طریقے پر اس کو سہارا دیا ہوا ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اب یہ چونکہ اجتماعی معاملات اب آ گئے، اور ان کا معاملہ باہم مشورے کے ساتھ چلتا ہے۔ امرہم شورا بینہم، اب اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ شورا اور جمہوریت، شورائیت اور جمہوریت، ایک تو ان میں بنیادی فرق ہے۔ جمہوریت اصل میں حاکمیت کے تصور کے ساتھ ہوتی ہے، شورائیت اس میں وہ حاکمیت کا تصور بالکل نہیں۔ عوامی جمہوریت، عوامی حاکمیت، اور حاکمیت میں سب کا شریک ہونا، یہ ہے جمہوریت کا جو اس وقت کا کانسیپٹ ہے، پریویلنگ کانسیپٹ۔ شورائیت جو ہے وہ مشورہ ہے، باہم مشاورت ہے۔ اور اب اس شورائیت کے بھی دو مختلف شیڈز ہیں جو دو مختلف حالات میں آئیں گے۔ ایک حکومت کی سطح پر شورائیت ہے، ایک کسی جماعت یا تحریک کی سطح پر شورائیت ہے، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حکومت جو ہے اس کی ایک ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہوتی ہے، ایک علاقہ ہے جس پر حکومت قائم ہے، اس میں جو بھی ہے وہ اس حکومت میں شامل ہے اور شریک ہے، اور وہ ان کی حیثیت مساوی ہے۔ جماعت میں کوئی ٹیریٹوریل جورسڈکشن نہیں ہے، جو داخل ہوتا ہے اپنی مرضی سے، جو نکلتا ہے اپنی مرضی سے۔ دوسرے یہ کہ یہاں جماعت کی تشکیل ہوتی ہے، جو جماعت اقامت دین کے لیے ہو، وہ جو ہم پہلے دیکھ چکے، جن نتائج تک پہنچ چکے، کہ کوئی داعی اور اس کی دعوت پر جمع ہونے والے لوگ، تحریک چلتی ہی اس طور سے ہے۔ لہذا یہاں ایک فرق مراتب بھی ہے جو وہاں نہیں ہے، وہاں سب شہری برابر۔ نمبر دو، اس کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے، ہر شخص جو وہاں رہتا ہے وہ پر فورس، وہ لازماً اس اجتماعیت کے اندر شریک ہے۔ کہاں جائے گا؟ وہ کہیں جا نہیں سکتا باہر۔ جبکہ جماعت میں اس کا کوئی علاقائی تسلط نہیں ہے، جو شخص چاہے اس میں آ جائے، جو شخص چاہے چلا جائے۔ ان دو فرقوں کی وجہ سے شورائیت جماعت اور تحریک کی سطح پر، اور شورائیت حکومت کی سطح پر، ان کے تقاضے مختلف۔ اگرچہ خلافت راشدہ، اس کے بارے میں جو بھی میرا مطالعہ ہے وہ یہی ہے، اور میں پورے شرائع صدر سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں خلفائے راشدین کے ہاتھ میں ویٹو تھا، کہیں کاؤنٹنگ آف ووٹس کا آپ کو ذکر نہیں ملے گا۔ لیکن یہ کہ وہ لازم میں نہیں سمجھتا۔ اب اگر کوئی اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے تو اس کا جو بھی کانسٹیٹیوشن بنے گا اس میں ویٹو کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ کہ امرہم شورا بینہم کا یہ تقاضا، یہ مفہوم درست ہوگا کہ جو بھی ایک ادارہ وہاں وجود میں آ جاتا ہے انتخاب کے ذریعے سے، اس میں کاؤنٹنگ آف ووٹ سے فیصلہ، اور کسی کے ہاتھ میں اختیار خصوصی نہ دیا جائے۔ لیکن جماعت نہیں چل سکتی اس نہج سے۔ وہاں حکومت کے پاس ڈنڈا بھی ہوتا، یا جماعت کے اندر ڈنڈا کوئی نہیں ہوتا۔
وہاں 100 طرح کے ان کے پاس ایڈز ہے نظم کو قائم رکھنے کے لیے. یہاں کوئی اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک اتفاق رائے ہے، لوگوں کی آزادانہ مرضی ہے، ساتھ دینا چاہے دے، نہ دینا چاہے نہ دے، کوئی جبر نہیں. لہذا یہاں کے معاملے کو اس پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے. یہ ایکسرسائز وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے اس وادی میں قدم رکھنا ہی نہیں، آگے بڑھنا ہی نہیں، کام کرنا ہی نہیں. وہ تھیوری اور نظریے کے اعتبار سے جو چاہے بحث کر لیں. جماعتی سطح پر شرعیت کیا ہے کہ ایک روح جو ہے مشورے کی وہ جاری و ساری رہے. یہ احساس نہ ہو کہ کوئی اتھارٹیرینزم ہے یہاں پر، کوئی تحکمانہ انداز ہے یہاں پر، بلکہ یہ کہ مشورہ کیا جائے. لیکن پھر مشورے کے بعد فیصلہ وہ کاؤنٹنگ آف ووٹس پر نہ ہو، بلکہ جو صاحب امر ہے جس پر اعتماد کر کے اس کی رفاقت آپ نے قبول کی ہے، اب فیصلہ آپ اس کے اوپر چھوڑیے. یہی بات ہے جو سورہ آل عمران کی آیت سے میں اخذ کرتا ہوں، آگے آئے گی کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. آپ ان سے معاملے میں مشورہ ضرور کیا کیجئے، پھر جو فیصلہ آپ کر لیں اس پر ڈٹ جائیے، اللہ پر توکل کیجئے. وہاں عزم تم نہیں ہے، فیصلہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کاؤنٹنگ آف ووٹ سے ہوگا، تعداد کی بنیاد پر ہوگا، اقلیت اکثریت پر. مشورہ کر کے جو فیصلہ آپ کریں، یہ ہے اصل میں جماعتی نظم. تحریک کا نظم جو ہے یہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے، کھپاتے ہیں، لگاتے ہیں، صرف کرتے. اس میں وہ سب کچھ لے آئیے. مَا أُوتِیتُم، اور جو سورہ حدید میں ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ، جس چیز میں بھی تمہیں خلافت عطا فرمائی. تمہاری ذہانت بھی اللہ کا ایک عطیہ ہے جو اس نے تمہیں دیے. تمہاری قوت کار، تمہاری انرجیز، تمہاری توانائیاں، یہ بھی اللہ کی عطا کردہ. کو مال و اسباب تمہیں دیا ہے تو اس کا دیا ہوا ہے، اس کا عطیہ ہے. اولاد ہے تو اس کی دی ہوئی ہے، اس کا عطیہ ہے. ان سب کو لگاؤ اور کھپاؤ اللہ کی راہ. جس کے بغیر تو ظاہر بات ہے کہ قدم آگے کیسے بڑھے گا. یہ ساری چیزیں تو رہے محفوظ، بچا بچا کے رکھے انسان، اور خواہش کرتا رہے کہ کوئی دین کا کام بھی ہو جائے تو کیسے ہو جائے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئیزہ ساز. اب اس کے بعد جو ہے یہ 4 آیتیں تو ہے بہت اہم، بہت بنیادی، اور ایک ایک میں کئی چیزیں آئی ہیں. بلکہ 3 آیتیں ہوئی غالباً. اب اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں ان میں ایک مضمون آ رہا ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. یہ 4تھی آیت ہے، اور پھر اس کے اوپر ایک بحث ہے جو آگے شروع ہو گئی. اور وہ لوگ کہ جن پر اگر کوئی زیادتی ہو تو وہ بدلہ لیتے ہیں. یہ بظاہر بڑا ہی ایک مختلف انداز ہے اس سے جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کی دعوت کے ضمن میں ہونا چاہیے، اور جس کی دعوت دین کے ضمن میں واقعتاً قرآن مجید میں بھی تلقین کی گئی. وہ کیا ہے؟ دعوت کے میدان میں اور دعوت کے سطح پر، دعوت کے مرحلے پر یہی مطلوب ہوگا کہ لوگ گالیاں دیں، تم دعائیں دو. لوگ پتھر ماریں، تم پھول پیش کرو. وہاں بدلہ دعوت کے راستے کی رکاوٹ ہو جائے گا. لیکن یہی حسن ہے قرآن مجید کا، حسن ربط، حسن ترتیب. پچھلی صورت ہے حامیم السجدہ، اس کا مرکزی مضمون دعوت ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ.
صبر اور جھیلنا، بدلہ نہ لینا، ان کے برے رویے کے جواب میں حسن سلوک سے کام لینا، ان کی گالیوں کے جواب میں ان کو دعائیں دینا، ان کے تشدد اور ایذا رسانی کے جواب میں ان کی خدمتیں کرنا، یہ دعوت کی تاثیر کے لیے لازم ہے۔ لیکن کیا یہی دائمی وصف ہوگا؟ اول تو یہ جان لیجئے کہ اقامت دین سے جو شے مطلوب ہے وہ تو ہے اقامت عدل و قسط۔ وہی بات جو انفرادی سطح پر میں نے وہ معاشی نظام والی اپنی تقریر میں واضح کی ہے کہ جس طریقے سے ایک تقاضا قانون کا، ایک تقاضا ہے اخلاق اور روحانیت کا۔ آپ کے کسی نے تھپڑ مارا، دو راستے اب ہوں گے آپ کے لیے، ایک جواباً آپ بھی تھپڑ رسید کریں، ایک یہ کہ آپ معاف کر دیں۔ اگر انتقام لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود آپ معاف کرتے ہیں تو آپ کی انفرادی جو ہے تربیت، آپ کا ترفع روحانیت کی طرف پیش قدمی، اس کے لیے تو یہ مفید ہے۔ لیکن اس میں ایک نقصان بھی تو ہے۔ نقصان یہ ہے مجموعی سطح پر جو ظاہر ہوگا کہ شریروں کی حوصلہ افزائی ہوگی، جس نے ایک تھپڑ آج آپ کو مارا تھا کل کے کسی اور کو مارے گا، اس لیے کہ جوابی تھپڑ اسے رسید نہیں ہوا ہے۔ شرارت کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اجتماعی سطح پر تقاضا کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، ہوش مندو بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ جس نے تھپڑ رسید کیا اس کو تھپڑ رسید کرو، ورنہ اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، شرارت بڑھے گی، زندگی کا نظم درم برم ہو جائے گا۔ یہی تعزیرات کا فلسفہ اسلام کا، شدید ترین تعزیرات، شدید ترین سزائیں۔ ایسے حضرات کو بھی حضور نے رجم کروایا جن کے بارے میں ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ انہوں نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کی پوری آبادی پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے، لیکن رجم کروایا اس لیے کہ اس کے ذریعے سے زنا کا سد باب ہوگا۔ اگر نہیں کرتے، معاف کر دیتے، تو زنا کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھے گا۔ یہ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اسی طریقے سے قانونی سطح پر جو کچھ آپ نے حلال ذریعے سے کمایا، اس میں سے صرف زکوٰۃ اور عشر لینے کے بعد جو کچھ آپ کا ہے وہ آپ کو دیا جائے گا، آپ کا حق تسلیم کیا جائے گا۔ اخلاقی سطح پر یہ ہے کہ جو کچھ بھی زائدہ ضرورت ہے اللہ کے راستے میں دے دو۔ تو یہی بظاہر جن چیزوں کو لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ یہ تضادات ہیں، یا ایک کو وہ کسی وجہ سے چھپاتے ہیں دوسرے کو نمایاں کرتے ہیں، یہی در حقیقت گمراہی کی جڑ بن جاتی ہے۔ دونوں چیزوں کو بیک وقت نگاہ میں رکھیے۔ دعوت کے مرحلے پر عفو، درگزر، اقامت کے مرحلے پر بدلہ، انتقام۔ والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها۔ برائی کا بدلہ برائی ہے ویسی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ بھکشوؤں کا سا انداز نہیں اب رہا، وہ خانقاہیت والا انداز اب یہاں نہیں رہا، یہ تو انداز بڑا ملیٹنٹ انداز ہے۔ یہ دونوں ہیں اپنی اپنی جگہ پر۔ ہر شے کو اس کے مقام پر رکھیے، اس کا نام عدل ہے، انصاف ہے۔ کسی چیز کو اپنے مقام سے ہٹا کے کہیں اور رکھ دیں، یہ ظلم ہے۔ ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے۔ ہر شے کو اس کے مقام پر رکھیے۔ اچھا، اس میں یہ بھی اشارہ ہو گیا البتہ کہ مثلھا، جتنی زیادتی ہوئی ہے اتنی ہی زیادتی ہو، اس سے زائد نہیں۔ یہ بھی نہیں کہ انتقام کے جوش میں آ کر ایک کے بدلے 100 ہم ماریں گے، یہ جائز نہیں، بلکہ یہ کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ تو جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے، اب یہاں ایک بڑا لطیف جو ہے اشارہ کر دیا گیا کہ معافی جو ہے اگر یہ نظر آ رہا ہو کہ اس سے اصلاح ہو جائے گی۔ ایک معافی وہ ہے کہ جو شریروں کی ہمت افزائی کا ذریعہ بن رہی ہو، ایک معاملہ وہ ہے کہ جہاں آپ یہ محسوس کریں کہ واقعی ندامت طاری ہو چکی ہے،
اپنے کیے پر اس کو بڑا پچھتاوا ہے، میں معاف کر دوں گا تو اس میں اصلاح کی کیفیت پیدا ہو۔ تو اب یہ ایک بہت بڑا اجر ہے انسان جو اپنے لیے کما سکتا ہے۔ وَمَنْ عَفَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں ظلم کی جڑ کٹ جاتی ہو، عفو سے اصلاح ہو جاتی ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن ظالموں کی ہمت افزائی ہو، حوصلہ افزائی ہو، نیک جو ہے وہ کونوں کھدروں میں دب کے رہیں، خانقاہوں میں بیٹھے رہیں اور شریروں کے لیے دنیا چھوڑ دے، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ ان شریروں کی سرکوبی کے لیے میدان میں آنا ہوگا۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ۔ اب میں نے عرض کیا تھا نا دونوں چیزیں بیٹھ وقت، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے معاف کر دینے سے اصلاح ہو جائے گی، بہتری کی توقع ہے تو معاف کر دے، اس کا اجر ہے اللہ کے پاس محفوظ، اجرہ علی اللہ۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے اس آپشن کو ایکسرسائز کرتے ہوئے معاف نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے میں تو بدلہ لوں گا، میں نہیں چھوڑتا، اب آپ اس کو ملامت کرنے کے در پہ ہو جائے، دیکھو اچھا کام چھوڑ کے برا کر رہا ہے، یہ بھی اس کے اسپرٹ کے خلاف ہوگا۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، جو کوئی بدلہ لے، انتقام لے اس کے بعد کہ اس پر ظلم ہوا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو ایسے لوگوں کے اوپر کوئی ملامت کا راستہ نہیں۔ آپ ڈسکریج نہیں کر سکتے، آپ انہیں کنڈم نہیں کر سکتے، یہ ان کا حق ہے، بدلہ لے سکتے۔ یہاں تک فرما دیا چھٹے پارے کی پہلی آیت، لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بری بات کا بلند آوازی سے کہنا پسند نہیں ہے، سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہو۔ مظلوم اگر اپنے اس ظلم کے درد کے تلے اگر وہ کراہتے ہوئے اگر کوئی اس کی زبان سے برا کلمہ نکل جائے، معاف کیا جائے گا، کنڈون کیا جائے گا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، جس پر ظلم کیا گیا وہ مستثنیٰ ہے۔ عام حالات میں بری بات کا زبان سے نکالنا اللہ کو پسند نہیں۔ تو وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ ملامت تو کل کی کل ہونی چاہیے ان کے لیے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں دندناتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں ناحق۔ یہ ہے وہ جو ہمارے تنظیم کے اب جو ہم نے وہ 4 صفحے کا 4 ورق کا ایک پمفلٹ شائع کیا، نظام عدل و قسط کا قیام۔ سارا غصہ جو ہے اب ڈائریکٹ کرو ان کی طرف جو ظلم کر رہی، جو لوگوں کے حقوق پر دسترازی کرتے، جنہوں نے لوگوں کے حقوق کو غصب کیا ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، یہ ظلم معاشرتی بھی ہوتا ہے، یہ ظلم معاشی بھی ہوتا ہے، یہ ظلم سیاسی بھی ہوتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنا محکوم بنا لے وہ ظالم، جو معاشی طور پر دوسروں کو مفلوج کرے وہ ظالم، جو دوسروں کے حقوق پر دسترازی کرے وہ ظالم، جنہوں نے کچھ لوگوں کو گھٹیا قرار دے دیا ہے وہ سب سے بڑھ کر ظالم۔ اسی گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان، اسی آدم و حوا کی نسل سے انسان، اور وہ گھٹیا ہے، اور کوئی اور ہے جو بڑھیا ہے، کوئی اور ہے جو اعلیٰ ہے، کوئی ہے جو ادنا ہے۔ یہ سماجی سطح پر، معاشرتی سطح پر، معاشی سطح پر، سیاسی سطح پر جو بھی ظلم کا جو بھی ارتکاب کر رہا ہے وہ ہے ظالم۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، وہ اس کا جائز حاکم ہے، جو سرکشی کر رہا ہے ناحق، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ چاہے اس نے کچھ خیراتی ادارے بھی قائم کر دیے ہوں، فاؤنڈیشنز بنا دی ہوں، چاہے وہ ویلفیئر اسٹیٹ بنائے بیٹھا ہو،
لیکن اللہ کا حق غصب کیے ہوئے ہے، اللہ کے قانون کے بجائے اپنا قانون چلوا رہا ہے۔ یبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لہم عذاب علیم، یہ ہے وہ لوگ جن کے لیے دردناک عذاب۔ غصہ ان پر مت کرو، وہ جو مظلوم ہے، ڈرو مظلوم کی آہوں سے جب اٹھتی ہیں سینوں سے، قبولیت ہے کرتی خیر مقدم چرخ سے آ کر۔ یہ ہم نے کہیں 5ویں 6ٹھی جماعت کے اردو کے کورس میں یہ شعر پڑھا تھا، اور اس میں فارسی کا شعر بھی تھا، اس کا ساتھ ترجمہ تھا۔ فارسی کا شعر بہت عظیم ہے۔ بترس زاہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال می آید۔ ڈرو مظلوم کی آہوں سے جب اٹھتی ہیں سینوں سے، قبولیت ہے کرتی خیر مقدم چرخ سے آ کر۔ ماہر القادری کا ایک بڑا پیارا شعر ہے جس میں یہ آئیڈیا ہے کہ کوئی دعا ایسی بھی ہوتی ہے جس کے لیے کہ جس کی قبولیت کے لیے رحمت خداوندی پہلے سے بےتاب ہوتی ہے۔ دعا کرے تو صحیح، ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ ایک دعا وہ بھی ہوتی جس کے لیے حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے پچھلے پہر سمائے دنیا پر نزول فرماتا، حل من سائل فاعطیہ، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ تو ماہر صاحب نے بھی ایک شعر کہا ہے اسی انداز میں، یہ کون پچھلے پہر رات کو ہے محض سجود، دعا کو ڈھونڈ رہی ہے ابھی سے تاثیریں، تاثیریں تلاش میں ہے دعا کی۔ بہرحال یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ ظلم، یہ عدوان، یہ تعدی، یہ استحصال جس شکل میں بھی ہے، یہ چیلنج ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو اس کے نظام عدل و قسط کے نام لیوا ہیں، قائل ہیں، ان کے خلوص و اخلاص کا، ان کا محبت خداوندی کا ثبوت یہ ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے جو قوت کو ہاتھ میں لے کر، لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس کی مدد کیا ہے؟ اس کے دیے ہوئے نظام عدل و قسط کا قیام، اس کے دین کا غلبہ۔ رسولوں کی مدد کیا ہے کہ یہ اصلاً فرض منصبی رسول کا ہے، جو کوئی اس میں ہاتھ بٹاتا ہے وہ ان کا اعوان و انصار بنتا ہے۔ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ آخری آیت ہے، اور جو صبر کرے اور معاف فرما دیا کرے، تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے۔ اس راہ پر چلتے ہوئے قدم قدم پر ضرورت پیش آئے گی، سب سے بڑھ کر اپنے ساتھیوں کے ضمن میں پیش آئے گی۔ ساتھی بھی تو ایک دوسرے پر زیادتی کر بیٹھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنوں نے کیا نہیں کیا، چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی نابک دشنام، اور چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت۔ یہ تو آج ہم کہتے ہیں نا فلاں منافق تھا، فلاں منافق تھا، اس وقت وہ حضور کے بظاہر تو ساتھی ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کچھ کیا ہے عبداللہ ابن ابی نے؟ نہ معلوم کس کس نے کس کس طور سے ایذا پہنچائی۔ لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، کیوں مجھے ایذا پہنچا رہے ہو درا حالے کہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ حضرت موسیٰ، آپ اندازہ کیجئے یہ الفاظ جب نکلے ہوں گے تو کتنا دکھا ہوا دل ہوگا، اور کن کی طرف سے؟ فرعون اور آل فرعون سے نہیں، اپنوں کے ہاتھوں جو چرکے اٹھائے کھائے۔ تو بہرحال اس کا ایک محمل تو یہ ہوگا اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم، ظالموں اور کافروں اور زمین میں جو اللہ کے باغی ہے، یبغون فی الارض بغیر الحق، بغاوت کیے ہوئے، اللہ کے خلاف بغاوت ہے، زمین اس کی اور حکم ان کا، بغاوت ہے۔ بغاوت اور کسے کہتے ہیں؟ جائز حکمران وہ اور بنے بیٹھے ہیں یہ۔ تو جو بھی ان کے خلاف ڈٹ جانا اور انتقام لینا، بدلہ لینا۔ بس صرف ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ وہ مسئلہ علیحدہ ہے کہ ایک دور ہوتا ہے ایک انقلابی تحریک کا جس میں کہ حکم یہ ہوتا کہ اس وقت اپنے ہاتھ رو کے رکھو، وہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ مستقل ہے، بلکہ یہ کہ اپنے غیظ و غضب کو اپنے اندر پالتے رہو،
ایک وقت آئے گا جب تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے. پھر یہ لاوا نکلے، اور وہ نکلا. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اس لیے وہ شعر میں سنایا کرتا ہوں کہ نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی. تھامو اس کو، پکاؤ اس کو، لاوا پک کے ایک وقت آئے گا کہ تمہیں اجازت دی جائے گی. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اللهم ربنا اجعلنا منهم، اللهم ربنا اجعلنا منهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.